نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حمد و ثنا و صلاۃ و سلام کے بعد محترم سامعین، آج کا یہ تربیتی، اصلاحی اور دعوتی پروگرام الحمدللہ جاری و ساری ہے. وقت ہمارے پاس انتہائی مختصر ہے. کوشش تو یہی تھی کہ شیخ صاحب کا خطاب شروع کروا دیا جائے. لائٹ کا بھی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ میں دعوتی حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. یہ ضروری ہے کہ کوئی بھی جماعت، کوئی بھی گروہ وہ جس منہج پہ کام کر رہا ہو، اس جماعت کو، اس گروہ کو اپنا دعوتی منہج لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے. کافی ساری باتیں ہیں، ختم نبوت کا مسئلہ ہے، دیگر معاملات جو ملک کے اندر چل رہے ہیں ان سے ذرا ہٹ کر، کیونکہ اس مجلس کے اندر ہمارے دیوبندی بھائی بھی تشریف فرمائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہماری دعوت پہ وہ تشریف لائے. بریلوی حضرات بھی ہماری دعوت پہ الحمدللہ وہ بھی تشریف لائے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی جماعت کا، جماعت اہل حدیث کا، یا مسلک اہل حدیث کا تعارف یا ان کی دعوت، ان کا منہج ہم ان کے سامنے رکھیں تاکہ وہ ہمارے قریب ہو جائیں. جو نفرتیں ہیں، جو قدورتیں ہیں، جو ہمارے یعنی دوریاں ہیں، وہ ختم ہو جائیں. تو یہ اس وقت ہی ہوتا ہے کہ جب بندے کا منہج پتہ چلے، بندے کی دعوت پتہ چلے. دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت نعمت اسلام ہے. اسلام سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے. اور اس وقت بھی اور قیامت تک بھی جو سب سے بڑی انسانوں کی ضرورت ہے وہ بھی دین اسلام ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یعنی ہماری ضرورت بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، جو سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور سیدنا نوح علیہ السلام سے ہوتی ہوئی ابراہیم، خلیل اللہ علیہ السلام اور اسماعیل اور اسحاق اور عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر جس کا اہتمام ہوا وہ دین اسلام ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس آیت کا نزول فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے دین اسلام کی نعمت کو تمام کر دیا ہے، آپ کے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے، اور اسلام ہی آپ کے لیے ہم نے پسند کیا ہے. اللہ اکبر. اتنی بڑی یہ نعمت ہے اور یہ سب سے بڑی ہم انسانوں کی ضرورت ہے. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اسلام کیا چیز ہے؟ وہی ہماری دعوت ہے، وہی مسلک اہل حدیث کی دعوت ہے. اسلام کس چیز کا نام ہے؟ ہم دیکھیں گے آج کی اس مجلس کے اندر کہ اسلام کسے کہتے ہیں. تو میں یہ اس نتیجے کے اوپر پہنچا ہوں کہ اسلام دو ہی چیزوں کا نام ہے. اگر اس کو مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں تو بات اس طرح سمجھی جا سکتی ہے کہ دین اسلام کا جو نصاب ہے، ہر چیز کا ایک نصاب ہوتا ہے نا، پہلی کلاس، دوسری کلاس، تیسری کلاس، میٹرک کا، ایف اے کا، بی اے کا، پی ایچ ڈی کا ایک نصاب مقرر ہے. تو دین اسلام کا بھی اللہ اور اس کے رسول نے ایک نصاب مقرر کیا ہے.
اسلام کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بے لگام نہیں چھوڑا۔ کچھ حدود اور کچھ قیود ہے جن کا ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے پابند کیا ہے، وہی مسلک اہل الحدیث کی دعوت ہے۔ وہ پابندیاں، وہ حدود اور وہ قیود، وہ دائرہ اسلام کا اور وہ نصاب اسلام کا، وہی ہماری دعوت ہے۔ اور یہ صاف ستھری دعوت ہے، اتنی بہترین دعوت ہے کہ اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی دعوت نہیں ہے، سب سے عظیم دعوت ہے یہی جو دین اسلام کا نصاب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دین اسلام کا نصاب کیا ہے، تو دین اسلام کا مطالعہ کرنے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دو ہی چیزیں ہیں اسلام کا نصاب، ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری لمحات میں اس بات کا اعلان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین، صرف دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، سبحان اللہ، اور یہی میرے مسلک کی دعوت ہے، یہی دعوت اہل حدیث ہے، یہی محمد رسول اللہ کی دعوت تھی، اور یہی صحابہ کرام کی دعوت اور یہی ائمہ دین کی دعوت تھی۔ آج ہم بھی یہ صاف ستھری نتھری ہوئی دعوت آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم دو ہی چیزوں کو ماننے والے ہیں، جن دو چیزوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سامنے رکھ کر گئے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور ان کا حسن اور ان کی خوبصورتی کیا ہے؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما۔ اللہ اکبر، یہ اتنی کمال کی بات ہے، اتنے کمال کی بات ہے کہ ہزاروں من سونا قربان کر دیا جائے اس بات کے اوپر، پھر بھی اس کا مول ادا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کے اندر کوئی گمراہ کرنے والا آدمی، کوئی تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹانے والا، گمراہ کرنے والا گمراہ نہیں کر سکے گا جب تک تم ان دو چیزوں کے ساتھ چمٹے رہو گے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ میں نے پڑھے ہیں، آپ فرماتے ہیں ان دو چیزوں کو تم داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا، فتنوں کا دور آئے گا، گمراہ کرنے والے اور رائے حق کے علاوہ گمراہی کے راستوں کی دعوت دینے والے اور اپنے اپنے منہج، مسلک اور اپنی اپنی لائنوں کی دعوت دینے والے بہت زیادہ لوگ آئیں گے اور بڑی میٹھی میٹھی دعوتیں پیش کریں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی طرف توجہ نہ کرنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ گمراہی سے بچنے کا طریقہ کار ایک ہی ہے، اور وہ مسلک اہل حدیث کی دعوت ہے۔ وہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید کی صورت میں جو آج ہمارے پاس موجود ہے، اور دوسری چیز محمد رسول اللہ فرماتے ہیں وہ سنتی، دوسری میری سنت ہے، تیسری کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسانوں کو گمراہی سے بچا سکے۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہی دو چیزوں کی تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ یہ دین اسلام کا نصاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول، اللہ اکبر، محمد رسول اللہ کو مخاطب کیا گیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بس آپ نے اسی چیز کی، اسی نصاب کی تبلیغ کرنی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کیا ہے۔ تو وحی کس چیز کا نام ہے؟ وحی ایک قرآن ہے اور دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں جن کو وحی کہا جاتا ہے، اور یہی میرے مسلک کی دعوت ہے، یہی میرا منہج ہے، یہی میرا مسلک ہے۔ دو چیزیں، ایک اللہ کا قرآن اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ دو چیزیں ہماری دعوت ہے، اور یہی دو چیزیں انسان کو ہلاکت اور بربادی سے بچانے والی ہے، اور انہی دو چیزوں کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مین بعد جس طرح اللہ نے چاہا اسی طرح تبلیغ فرمائی۔ سبحان اللہ۔ کوئی چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے چھپا کر نہیں رکھی، یا کوئی چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ میں نہیں بتا کے جا رہا، کوئی اور آنے والا تمہیں بتائے گا، نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نا
हज्जतुल विदा के मौका के ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐलान किया उम्मत के सामने, कहा कि हल बल्लगतु, क्या मुझे जो जिम्मेदारी अल्लाह ने दी थी तुम्हारी तरफ मैंने उसको मुंतकिल कर दिया है, उस जिम्मेदारी को अदा कर दिया है। वो अमानत अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन की वो अमानत जो अल्लाह ने मुझे दी थी, क्या मैंने तुम्हारे हवाले कर दी है? सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन फरमाते हैं, नहीं, सिर्फ आपने वो हम तक पहुंचाई नहीं है, बल्कि उसको हम तक पहुंचाने का आपने हक अदा कर दिया है। सुभान अल्लाह। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हर वो चीज, इस बात को आपने बड़ी तवज्जो के साथ सुनना है। बस मेरे 2-3 मिनट रह गए हैं, इंतहाई इख्तिसार के साथ आपके सामने ये दावत रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह करे मुझे और आपको इस बात की समझ आ जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर वो चीज जो तुम्हें जन्नत में ले जाने वाली है और हर वो चीज जो तुम्हें जहन्नम से बचाने वाली है, तुम्हारे सामने मैंने रख दी है। यानी मतलब क्या है? हर नेकी से अल्लाह के नबी ने आगाह किया और हर गुनाह से अल्लाह के नबी ने खबरदार किया है। अब कायनात के अंदर कोई आदमी अगर ये बात कहे कि ये सवाब का काम है, ये नेकी का काम है, उसके ऊपर उसको कुरान और हदीस से दलील पेश करना पड़ेगी, वरना हम नहीं मानते उसको नेकी। वो कितनी खूबसूरत बात क्यों ना हो, वो कितनी अजीम बात क्यों ना हो, अगर उसके ऊपर कुरान और हदीस की दलील नहीं है, वो दीन नहीं है, शरीयत नहीं है। क्योंकि रसूलुल्लाह फरमाते हैं, हर नेकी से और हर गुनाह से मैंने तुम्हें आगाह कर दिया। अल्लाहु अकबर। और ये इतना साफ और शफाफ रास्ता है। सुनन इब्ने माजा के अंदर हदीस है, सैयदुना अरबाज बिन सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, लंबी हदीस है, एक टुकड़ा आपके सामने रखना चाहूंगा, जो मेरे दीन का हुस्न है, जो मेरे इस्लाम का हुस्न है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तरक्तुकुम अलल बैदा लैलुहा कनहारिहा। सुभान अल्लाह। तरक्तुकुम अलल बैदा लैलुहा कनहारिहा। आप फरमाते हैं, ऐसे दीन के ऊपर तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, ऐसे दीन के ऊपर लैलुहा कनहारिहा। इतना साफ और शफाफ रास्ता है और ये दावत इतनी साफ और शफाफ है, लैलुहा कनहारिहा, इसकी रातें भी दिन की तरह बिल्कुल चमकती और रोशन रातें हैं। सुभान अल्लाह। यानी पता ये चला कि दीन की कोई चीज भी छुपी हुई छोड़कर अल्लाह के नबी दुनिया से नहीं गए, हर चीज हमारे सामने रख कर गए हैं। और वो हर चीज हमें मिलेगी कहां से? या कुरान से मिलेगी या हदीस से मिलेगी। मसलक अहले हदीस की यही दावत है, यही हमारी पुकार है। जगह जगह पे हम इसी बात का प्रचार करते हैं और इंशाअल्लाह मरते दम तक बस ये 2 चीजें लोगों के सामने रखते रहेंगे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के सामने रख कर गए हैं। अगर किसी आदमी को, किसी इंसान को ये दावत पसंद आ जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह की दावत, मसलक अहले हदीस की ये दावत, जिसकी लैलुहा कनहारिहा, जिसकी रातें दिन की तरह चमकती है, रोशन है, अगर ये रोशन दावत किसी आदमी की समझ में आ जाए, फबिहा, हमारे सीने कुशादा है, सीने खुले हुए हैं, खुले सीनों के साथ हम उनको अपने गले से लगाने के लिए तैयार हैं। और असल दावत कुरान और हदीस की यही है, हमारी भी यही दावत है। कोई आदमी अगर इससे हटकर बात करे, उसकी बात सुनने के लिए ना हम तैयार हैं, ना हम आपको ये दावत देते हैं कि उसकी दावत के ऊपर आप काम करें, बल्कि उसकी दावत को रद्द कर दें। आप अंदाजा लगाएं, मैं एक बात कहने लगा हूं, बड़ी अजीब बात है। कोई आदमी उठ के दावा करे, कहे पूरी दुनिया के किसी आदमी की कोई बात नहीं मानता, मोहम्मद रसूलुल्लाह की हर बात मानता हूं। आप उसके बारे में क्या कहेंगे? वो आदमी जन्नती है कि नहीं? जन्नत में जा सकता है? जा सकता है, दावे से कहते हैं। कहे पूरी दुनिया में किसी इंसान की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, रसूलुल्लाह की हर बात मानेंगे, उस आदमी के बारे में हम लिख कर देंगे कि इंशाअल्लाह ये आदमी जन्नत में चला जाएगा। और एक आदमी ऐसा है जो उठकर ये दावा करे, दुनिया के अंदर जितने आइम्मा है, जितने मुफ्ती हैं, जितने उलमा हैं, जितने
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک بات کا انکار کرتے ہیں، کیا خیال ہے وہ آدمی جنت میں چلا جائے گا؟ بس یہی میری دعوت ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یا قرآن مجید کے مقابلے میں کوئی بڑے سے بڑا انسان ہی کیوں نہ ہو، اس کا جبہ اور قبہ کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، اس کی شان اور عظمت کتنی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر اہمیت ہے تو وہ اللہ کے قرآن کی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہے۔ یہی ہماری دعوت ہے، اور اتنی سادی دعوت ہے، اتنی کھری دعوت ہے کہ اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں دنیا کے اندر کوئی جماعت نہیں ہے جس کا یہ دعویٰ ہو اور جس کی یہ دعوت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس دعوت کو سرعام کرے، اور اللہ رب العالمین اس کے اوپر ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔